اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہاں پہ پی ٹی آئی کے جتنے سینیٹرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اعظم سوادی صاحب کے کیس کی آج ایک اہم ہیئرنگ ہے، اور اس کا فیصلہ بھی آج متوقع ہے ان کی ضمانت وغیرہ کے حوالے سے۔ تو آج ہم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید صاحب کو پکڑ لیا اور ان سے پی ٹی آئی کے اندرونی حالات، موجودہ حالات اور آگے الیکشن کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب۔ یہ بتائیے کہ انتخابات کب ہو رہے ہیں؟ انتخابات کا سال ہے یہ اور شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور 2023 میں ہوں گے، میرا یہ خیال ہے پہلے ہاف میں ہوں گے جی۔ اوکے، یعنی جولائی اگست کے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پہلے ہاف میں، وہ تو سیکنڈ ہاف میں چلے جاتے اچھا، ہیں، جو ان کے سے پہلے انتخابات ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو ماحول ہے اس وقت، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ دکھ نہیں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی الیکشن کی تیاریاں کریں گی ساری پارٹیاں، ٹھیک ہے، اور الیکشن ہی ہونے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2023 انتخابات کا سال ہے۔ ایک فریش مینڈیٹ لے کر نئی حکومت آئے گی، وہ بڑے فیصلے بھی کرے گی، مشکل فیصلے بھی کرے گی، جو فیصلے بھی ملک کی بہتری کے لیں گے وہ کرے گی، اور وہ عمران خان صاحب انشاءاللہ میں انہیں 2023 میں ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جی۔ یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کا آج اخبار میں بھی بیان چھپا ہے، کل انہوں نے بیان دیا تھا کہ نئی جو اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، یعنی جو عاصم منیر صاحب آ گئے ہیں، دوسرے لوگ آ گئے ہیں، تو اس سے سیٹ اپ جو ہے وہ تقریباً سارا وہی ہے، باجوہ صاحب کا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور چیزوں سے بھی یہ لگ رہا ہے۔ تو آپ بطور پی ٹی آئی سینیٹر اور کارکن کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو جنرل باجوہ کے سیٹ اپ اور موجودہ سیٹ اپ میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ عمران خان کی کوئی لڑائی اپنی فوج کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پچھلا سیٹ اپ بھی تھا، عمران خان نے متعدد میٹنگز میں فوج کے اوپر تنقید کرنے سے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا، اسپوکس پرسنس کو ہمیشہ روکا کہ آپ فوج کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب بہت کلیئر ہیں اس حوالے سے، لیکن جو آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، تبدیلی وہ نظر آ رہی ہے۔ پہلے کیا ہو رہا تھا آپ کے سامنے ہے، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، بیک ٹو بیک ایف آئی آرز درج ہوئیں، چینلز بتا رہے تھے، اے آر وائی اور باقی چینلز پہ بندشیں بھی لگ رہی تھیں، نشریات کو بھی بند کیا جا رہا تھا، کیبل پر نشریات روکی جا رہی تھیں۔ فی الحال تک ہم نے ایسی چیز نہیں دیکھی ابھی ایسا ہوتا ہوا، تو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غریب آدمی کا کچن ہے، یقین کیجئے، اور اس کے اوپر پورا فوکس ہونا چاہیے، یعنی کہ اکانومی۔ اور اگر ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، اور یہ پرچوں سے، چینلز کو بند کر دینے سے، اس قسم کی چیزیں کرنے سے اکانومی ٹھیک نہیں ہونی ہے۔ اکانومی ٹھیک ہونی ہے، ہم سٹیپس لیں، اور اکانومی ٹھیک ہونی ہے فضا بنانے سے۔ فضا تب بنے گی جب آپ کے ملک میں آپ لوگوں کو فیصلے کا اختیار دے دیں گے، خود بخود کانفیڈنس اوپر اٹھے گا، مارکیٹ اوپر جائے گی، ہر لحاظ سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی۔ اس کا راستہ ہے الیکشن جی۔ وہ میٹنگ ہے نا، ہاں ہم نے جب میں نے اور صاحب بھائی نے جانا تو کیا ہمارے ساتھ پاور، پاور میٹنگ تو یہ کیا کہہ رہا ابھی فی الحال نہیں جانا ہوگا۔ اچھا، پھر ایک سیکنڈ نا، میں چلے ہاں بس آ گیا جی۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے سینیٹر صاحب، یہ بتائیے کہ باپ کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، پشاور کے ایک صاحب آپ کے جو ہیں وہ شامل ہو گئے پی ٹی آئی سے ہٹ کے، وہ اس سائڈ پہ آگے پی ڈی ایم کی سائڈ پہ، تو اس ہلچل کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب بھی موجود ہیں لاہور میں، تو ان چیزوں کو کیا اسٹیبلشمنٹ سے جوڑتے نہیں ہیں، یا یہ پیورلی ڈیموکریٹک چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت جو ہو رہی ہیں؟ نہیں، اگر کوئی کسی پارٹی میں جا رہا ہے، اور وہ تو مطلب اس وقت تو عوامی پذیرائی جو ہے اس کے اگینسٹ اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے، تو وہ اس کا ایک ایگزیبیشن ہو چکا ہے ابھی پیچھے پنجاب کے الیکشن میں، بلکہ اس کے بعد جو بائی الیکشن ہوئے پورے پاکستان میں، جو بائی الیکشن ہوئے تھے، جو عمران خان صاحب نے سارے حلقوں سے لڑے تھے، وہاں پہ بھی ایک ایگزیبیشن ہوا تھا کہ لوگوں کا ٹلٹ کدھر ہے، پورے سارے لوگ اس طرف ہیں۔ تو وہ پولیٹیکل فیصلہ اگر کوئی کرتا ہے اس قسم کا، تو وہ خود ایک رسک لے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہوں گے، انتخابات کا سال ہے، اور اس سے پہلے آپ سے گفتگو تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ ہیوی مینڈیٹ سے ہم واپس آئیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی؟ دیکھیں، اب انتخابات جو ہے نا، ایک تو میجر ہمیں لینا ہوگا۔ ہم نے اسلام آباد کی یہ جو الیکشن کے پورا ایک چیز ہوئی ہے، اس سے تو ہمیں لگا کہ اگر ہم الیکشن کمیشن جو ہے، جس کا بالکل آئینی کردار کلیئرلی آرٹیکل کے اندر واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کیا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرنا، نو کرپٹ پریکٹسز انوالوڈ، یہ ذمہ داری ہے ان کی۔
اس کو نبھانے کے لیے ہمیں کوئی اس کی چیز نظر آنی چاہیے، لیکن اسلام آباد کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ایسا کچھ نظر نہیں آیا. اپنی دی ہوئی تاریخ پر انہوں نے الیکشن نہیں کروایا اور عدالت کے حکم کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی. جنرل الیکشن کی اگر آپ بات کریں، جنرل الیکشن میں اس وقت جو اوور ویلمنگ جو عوام کی انوالومنٹ ہے، اس کے بعد دھاندلی کی گنجائش کم نظر آتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فیصلہ بھی کر چکی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس پوری سیاسی جو ایک چیز ہے اس سے اپنے آپ کو الگ ہی رکھیں گے. الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن آنے والی نسلوں کے لیے ضرورت ہے اور اس چیز کی ریئلائزیشن اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پورے عمل سے، سیاسی عمل سے، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ رکھیں گے. آپ کو سندھ اور پنجاب میں بھی، سندھ اور بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت نظر آ رہی ہے یا وہاں بھی اتحادیوں کے ساتھ حکومت ہوگی جس طرح بلوچستان میں آپ نے پچھلے دور حکومت میں تھی؟ دیکھیں اس وقت اگر آپ پورے سروے بھی کر لیں، واحد فیڈریشن کی پارٹی پی ٹی آئی ہے. سندھ سے لے کے بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، ہر جگہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی کی آپ کو دکھائی دیتے ہیں ووٹرز. اور سندھ بڑے عرصے سے تیار ہے. سندھ میں جو خوف کی سیاست پھیلائی گئی ہے پیپلز پارٹی میں، 15 سال لگاتار ان کو ہو گئے ہیں، وہ جو ہے اس کو توڑنا ہے اور لوگ اب تیار ہیں. وہاں کے جو ووٹرز ہیں اندرون سندھ، دور دراز علاقوں میں، ان کے اوپر تو لوکل جو پریشرز ہوتے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے زیادہ تر آپ کو نظر آتے ہیں. وہ جو پریشر ہے غریب آدمی کو کس طرح سے وہ دبا کے رکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ والی ریگنگ جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور پی ٹی آئی کو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا، اس کے لیے ہمیں سندھ جانا ہوگا. سندھ میں جانا ہوگا، تگڑے کینڈیڈیٹس لانے ہوں گے، تگڑے کینڈیڈیٹس اندرون سندھ کے اندر لانے ہوں گے. ہمیں سندھ میں، اور سندھ قوم تیار ہے، لیکن خوف والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ والے بات میں نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی آپ کو سمجھ ہے وہ سندھ کی سیاست کی، وہی عرصہ اعتراض سے چلتی آ رہی ہے اور وہاں پر اس ایلیمنٹ کو جو ہے نا اس پہ کام کرنا ہے. لاسٹ چیز یہ بتائیے، خان صاحب لاہور سے اسلام آباد یا ونیگالہ کب آ رہے ہیں جب مرکز سے چیزیں سنبھالنے کے لیے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گرفتاری کے ڈر سے وہ نہیں آ رہے. نہیں، اب میں بتاؤں کہ ابھی کل بھی وہ شوکت خانم گئے تھے، ان کا جو چیک اپ ہے وہاں پر ہی ہاسپٹل ہے، وہاں پر اور آسانی بھی ہے کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے گاؤں کے اندر ان کا ایک وہ ہے اور اس کے اندر تھوڑا ان کو مشکل ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے 1 مہینے تک خان صاحب جو ہے نا ٹھیک ہو کے پھر اسلام آباد آ جائیں گے. اور باقاعدہ تحریک میں کب، عوامی تحریک میں کب سڑک پہ نظر آئیں گے؟ میں آپریشن تھیٹر سے باہر خان صاحب نکلے، کب تک امکان ہے؟ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے، پہلی میٹنگ انہوں نے آپریشن تھیٹر کب تک امکان ہے کہ وہ باقاعدہ چلنے؟ روزانہ ہی کام کر رہے ہیں. اب انہوں نے ہلکا پھلکا چلنا بھی شروع کر دیا ہے، تو وہ بتا یہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ فلی انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں گے. بیک ان دی ریدم، کپتان اپنے بالنگ مارک پہ دوبارہ جائیں گے اور وہ پھر اسی طرح سے انشاءاللہ جس طرح سے ہم انہیں پوری زندگی دیکھتے آئے ہیں کہ وہ ایک ایگریسو فاسٹ بالر اور اس پوری فٹنس کے ساتھ ماشاءاللہ، اور اللہ نے انہیں جو ول پاور دی ہے وہ کمال کی دی ہے. اور انشاءاللہ سب دعا بھی کریں کیونکہ ضروری ہے. اور عمران خان صاحب کی ملک کو ضرورت ہے اور پوری قوم جو ہے 2022 کی جو سب سے اچھی چیز جو ہوئی وہ اویکننگ آف دا نیشن، یہ بڑی کمال کی ہوئی ہے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب کو آپ نے سنا. آج تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.